الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کو اس دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے اس جیسا انسان اپنی محبت کے اظہار کے لیے بننے کی کوشش کرتا ہے، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ اگر دل سے انسان کسی کو اپنا ہیرو اور اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے تو جہاں تک ممکن ہو اپنے گھر کے ماحول کو، اپنی اولاد کو اس جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیسے انسان کے لیے ممکن ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے اور انسان جسے اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، جو اس کا آئیڈیل ہے، جس سے یہ محبت کر رہا ہے، اس کے لیے اس کو آئیڈیل مقرر و متعین نہ کروائے؟ یہ ممکن نہیں۔ جس کو اپنا آئیڈیل سمجھے گا تو جس سے محبت ہوگی اس کے لیے بھی اس کی یہی کوشش اور خوشی ہوگی کہ یہ بھی اسے اپنا آئیڈیل بنائے اور یہ بھی اسے اپنا ہیرو سمجھے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان محبت کرے اور اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل اور ہیرو بنائے، اور پھر انسان اگر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو بیوی کو اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرانا گوارا نہ کرے، اپنے بچے کے لیے یہ چیز پسند نہ کرے کہ وہ بھی سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور ہیرو بنائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ اگر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو اور آئیڈیل مقرر و متعین کرے گا نا تو اس کی سوچ یہ بن جائے گی کہ جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی کی پسند کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کل قیامت میں کامیاب ہوگا اور اس کے علاوہ والا ناکام ہو جائے گا۔ اب بچے سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، کسی رشتہ دار سے محبت ہے، اور وہ کل قیامت میں ناکام ہو جائے اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف زندگی گزارنے کی وجہ سے، اور میں اس پہ خاموش رہوں، اس کا مطلب یہ ہے یا تو میں اپنی محبت میں جھوٹا ہوں یا میں نے جسے آئیڈیل اور ہیرو بنایا ہے اس میں منافق ہوں۔ کوئی ایک بات تو ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے نبی کو حقیقی ہیرو بھی بناؤں اور اس کے بعد اپنی بیوی اور بچوں سے سچی محبت بھی کر رہا ہوں اور اپنی بیوی اور بچوں کو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب نہ دو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل کے اندر یہ چیز ہوگی وہ ضرور اس بات کا اہتمام کرے گا کہ کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے اللہ کے نبی کی سنتیں عام ہو جائیں، ہر ایک کی زندگی کے اندر آ جائیں، اپنے گھر کی زندگی میں تو لازمی لانے کی کوشش کرے گا۔ آج کل کا زمانہ تو ویسے ہی ایڈورٹائز کا زمانہ ہے، تشہیر بڑی آسان ہے۔ غیروں نے اتنی محنت کری، ایسی تشہیر کری اپنی چیزوں کی، اور اتنا اپنی چیزوں کو بنانے میں محنت کری کہ آج ان کی بنائی ہوئی ہر چیز کچے پکے مکان تک پہنچ چکی۔ ایک موبائل فون آپ لے لیجیے، بیت اللہ کے پردے تک پہنچ چکا ہے، بیت اللہ کے اندر پہنچ چکا ہے، بیت اللہ کے دروازے تک پہنچ چکا ہے، اللہ کے نبی کی جالیوں تک پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے مٹی پر محنت کری، اسے سونا بنا دیا۔ ہمارے پاس تو تھا ہی سونا، اللہ کے نبی کی سنتیں تھیں، اللہ کے نبی کی زندگی تھی، پر ہم نے اس کی قدر نہ کی، ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ ایک بزرگ تھے نا، خواب میں دیکھا اللہ کے نبی کا سینہ مبارک زخمی ہے،
پورے ہفتے میں 1.25 لاکھ یا لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے نبی کو ہدیہ کیا کرتے تھے. کہا یا رسول اللہ آپ کے سینے مبارک پر زخم کیسے ہیں؟ کافروں نے آپ کو تکلیف پہنچائی کہ آج آپ کا سینہ زخمی ہے؟ غیر مسلموں سے تکلیف پہنچی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ مجھے غیر مسلموں کی طرف سے تکلیف نہیں پہنچی، یہ کافروں کی طرف سے تکلیف نہیں پہنچی، یہ کافروں کی طرف سے تکلیف نہیں پہنچی، بلکہ یہ ان مسلمانوں کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے جو مجھے جانتے بھی ہیں، کلمہ بھی میرا پڑھتے ہیں، پر پھر بھی میرے طریقوں کو اور سنتوں کو یہ کہہ کر ذبح کر دیتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے. تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے تو اپنے بھی آزمائے ہیں. تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے تو اپنے بھی آزمائے ہیں. غیر مسلم تو اللہ کے نبی کو پہچانتے نہیں ہے نا، مسلمان تو اللہ کے نبی کو پہچانتا ہے. تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے تو اپنے بھی آزمائے ہیں. لوگ تو کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے تو پھولوں سے بھی زخم کھائے ہیں. لوگ تو کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے تو پھولوں سے بھی زخم کھائے ہیں. یہ مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کر کے اللہ کے نبی کو دکھ دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ مسلمانوں کی طرف سے. تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے تو اپنے بھی آزمائے ہیں. لوگ تو کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے تو پھولوں سے بھی زخم کھائے. تو میرے دوستو، ایسا نبی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا، اللہ کے نبی ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے. بس اوقات اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ میں آپ کے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلایا کرتی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہو. اور اس ساری رات کے سجدے میں میرے نبی کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی تھی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی. یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا. جبکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ حسین کو آپ کے لوگ، آپ کی اس حسین کو آپ کے اوپر ایمان لانے والے اس طرح کے اس خاندان کے لوگ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے. آپ کے بعد حضرت عائشہ پر یہ آزمائشیں آئیں گی، لیکن میرے نبی نے نہ فاطمہ کے لیے مانگا، نہ زینب کے لیے مانگا رضی اللہ تعالی عنہما، نہ امہات المومنین میں سے کسی کے لیے مانگا. جب آخری وقت فرشتہ آیا آپ کو لینے کے لیے تو فرمایا جاؤ پوچھ کر آؤ میری امت کا میرے بعد کیا ہوگا. 23 سال تک نہ باپ اپنی کسی اولاد کے لیے روتا ہے، نہ ماں کسی اولاد کے لیے مانگتی ہے. میرا نبی آپ کے لیے اور میرے لیے روتا چلا گیا. اور ہم نے کیا کہا، سنت ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا. جس امت کو ایسا نبی ملا ہو، جس امت کو اتنی محبت کرنے والا نبی ملا ہو، اتنا یاد رکھنے والا نبی ملا ہو، اور وہ امت اس نبی کے ساتھ یہ حال کرے، سنت ہی تو ہے. کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، جسے میرے غم نے گھلا دیا میں نے اسے اپنے جی سے بھلا دیا. جسے میرے غم نے گھلا دیا اسی کو میں نے اپنے جی سے بھلا دیا. کتنی عجیب بات. کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے یہ صلہ دیا، جسے میرے غم نے گلا دیا میں نے اسے اپنے جی سے بھلا دیا. کیا مسلمان آج اللہ کے نبی کے ساتھ یہ رویہ نہیں اپنائے؟ ایک باپ تھا نا، ماں تھی، ماں باپ تھے، اپنی اولاد کے سامنے اپنے نبی کی سنتوں کی اہمیت کو بتاتے تھے. ایک گھر کی کہانی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے اللہ کے نبی کی سنتوں کی اہمیت کو بتاتے، اور یہ بھی بتاتے کہ بیٹا جو اللہ کے نبی کی سنت کو توڑتا ہے اس سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا سینہ مبارک زخمی ہوتا ہے. بچے میں ایسی اندر سے ایک کیفیت پیدا ہوئی، ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ وہ ہر موقع پر، ہر قدم پہ پھر اپنے ماں باپ سے پوچھتا، اماں کھانے کی سنت کیا ہے، ابا رستے میں چلنے کی سنت کیا ہے.
غم کی کیا سنتیں ہیں، خوشی کی کیا سنتیں ہیں اللہ کے نبی کی، فلاں کام کی کیا سنتیں ہیں، فلاں کام کی کیا سنت۔ ماں باپ کی محنت تھی کہ اولاد پھر بے چین رہنے لگ گئی اور اپنے ماں باپ سے بار بار قدم قدم پر سوالات کرتی رہی، اے اماں ہمارے ماں باپ ہمیں بتاؤ، اے میرے باپ آپ مجھے بتائیے، اے میری ماں آپ مجھے بتائیے کہ میرے نبی کی کیا سنت۔ آج اتنے بڑے بڑے ہو گئے، پتہ ہے نبی کی سنتیں پر چھوڑ دیتے۔ آج کا مسلمان بھی کتنا عجیب ہے، کچھ تو ایسے نا کسی نہ کسی درجے میں خیال کر لیتے ہیں میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے والد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جس سے محبت کرتے ہیں میری محبوبہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جس کو پسند کرتے ہیں اس کے خلاف میں، اس کی پسند کے خلاف میں کوئی قدم نہ اٹھا لوں، اس کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی اتنی بھی اہمیت، اتنی بھی عظمت، اتنی بھی قدر، اتنی بھی تعظیم اور اتنا بھی احترام آج کے مسلمان کے دل میں نہیں ہے کہ اس کا ایمان، اس کی ایمانی غیرت اور اس کا ایمان کا تقاضا اسے مجبور کر دے اس بات پر، دیکھ یہ تیرے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ تیرے نبی کے دشمنوں کا طریقہ ہے، یہ تیرے نبی کا طریقہ الگ ہے، یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے، یہ تیرے نبی کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ اتنے بھی ایمان میں جذبہ نہیں رہا، اتنی بھی ایمان کے اندر طاقت نہیں رہی۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ اکبر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام عام ہو گیا تھا، پھیل چکا تھا اسلام، اللہ نے اپنے دربار میں بلایا، حج کا سفر فرمایا، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کے در پہ حاضری کا موقع ملا، رمل کر رہے ہیں طواف میں، اور فرمانے لگے سنو اب رمل کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ رمل تو اللہ کے نبی نے اس وقت کرنے کو کہا تھا اور اس وجہ سے کرنے کو کہا تھا کہ مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ ظاہر انسان جب نیا نیا کسی شہر میں جاتا ہے، کسی جگہ جاتا ہے، تو وہاں کی آب و ہوا کے مطابق تھوڑا سا مزاج ڈھلنے میں وقت لگتا ہے، تو مسلمان تھوڑے سے بیمار ہو گئے تھے۔ مشرکین مکہ نے یہ بات کہی کہ یہ جب یہاں سے چلے گئے تو مدینہ منورہ کی آب و ہوا کی وجہ سے یہ بیمار ہو گئے، اب یہ کمزور ہو گئے، ان کے اندر طاقت نہیں رہی، یہ بزدل بھی ہو گئے ہیں، یہ دلیر نہیں رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم 3 چکروں کے اندر شروع کے طواف کے سینہ تان کے چلو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مدینے کی آب و ہوا نے تمہیں کمزور نہیں کیا ہے، وہاں اللہ کا نبی جو موجود ہے، اس کی برکت سے مسلمان کا ایمان، مسلمان کا ظاہر، مسلمان کا باطن اور زیادہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اور زیادہ طاقتور ہو چکا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں رہی، لیکن چونکہ میرے نبی نے کیا اس لیے ہو نہیں سکتا کہ عمر اسے چھوڑ دے، عمر ضرور کرے گا۔ پھر آپ نے رمل کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کیا اور پھر وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا۔ صحابہ نے فرمایا آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہا میں نے اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں نے بھی ایسے کر لیا۔ صحابہ اس بات تلاش میں رہتے تھے کہ میرے نبی کی نے کس وقت کس عمل میں کو کس طریقے سے کیا تاکہ ہم بھی اس وقت اس عمل کو اس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بھائی کے انتقال کی خبر آئی، 3 دن گزرے، بڑی محبت تھی بھائی سے، 3 دن کے بعد نیا لباس منگوایا، عطر منگوائی، نیا لباس پہنا، خوشبو لگائی۔ لوگوں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ کے تو بھائی کا انتقال ہوا ہے۔ کہا ہاں، لیکن میرے نبی نے کہا کہ شوہر کے انتقال کے علاوہ کسی بھی عزیز و قارب میں سے کسی کا انتقال ہو جائے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، 3 دن تک اجازت۔ آپ اظہار غم کر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے ملاقاتیں کریں، اظہار غم کریں، اللہ کے آگے روئیں، غم کا اظہار کریں۔ 3 دن کے بعد پھر تمہیں غم کرنے کی اجازت نہیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، بیٹے کا انتقال ہوا، 3 دن گزرے، کہا فلاں جگہ سے جوڑا لے کر آؤ، جوڑا منگایا گیا، کہا عطر لے کر آؤ، عطر منگایا گیا، جوڑا پہنائی، خوشبو لگائی۔ لوگوں نے کہا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ تو اس انداز سے تیار ہو رہی ہیں۔ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے اس انداز سے تیار ہونے کی،
مجھے بھی پتا ہے میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، میں بھی اپنے بیٹے سے ایسے ہی محبت کرتی تھی جیسے تم کرتے ہو، یہ بیٹا میرے لیے اسی طرح میرے دل کا ٹکڑا تھا، میرے جگر کا ٹکڑا تھا، جس طریقے سے تمہاری اولادیں تمہارے دل کا ٹکڑا اور تمہارا جگر ہوتی ہیں۔ لیکن میرے نبی نے جو طریقہ سوگ منانے کا بتایا کہ شوہر کے انتقال کے علاوہ 3 دن سے زیادہ کسی مرد کسی عورت کو غم منانے کی اجازت نہیں ہے، میں نے اس انداز سے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ اب میں غم نہیں منا رہی ہوں، اب میں غم نہیں منا رہی۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مرد ہو یا عورتیں ہوں، حتیٰ کہ میرے عزیزو پتہ چل جائے نا اللہ کے نبی کو یہ چیز ناپسند ہے، مجالے کے صحابی کی زندگی میں زندگی بھر پھر وہ چیز آئے، زندگی بھر اس سے دور رہنا۔ خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے بال ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی مجلس سے آئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا، پھر جب گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھا کہ پانچے بھی ٹخنوں سے نیچے ہیں، بال بھی بڑے لمبے لمبے۔ جب گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نعم الرجل خریم اسدی، خریم اسدی بڑا بہترین انسان ہے، بڑا بہترین انسان ہے، لولا طول جمتی و اسبال ازارہ، کاش کہ اگر اس کے بال چھوٹے ہوتے اور پانچے ٹخنوں سے اوپر ہوتے۔ خریم اسدی کو پتہ چلا، فوراً بندوبست کیا، اپنے بالوں کو بھی صاف کیا اور اپنی ازار کو بھی نصف پنڈلی تک کر دیا۔ پھر زندگی بھر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے پاؤں، ان کے پانچے نصف پنڈلی سے نیچے آتے ہو، یہ انہوں نے پھر دوبارہ لمبے بال رکھے۔ نعم الرجل خریم اسدی، لولا کاش کہ اس کے بال چھوٹے ہوں اور اس کے پانچے ٹخنوں سے اونچے ہوں۔ تو میرے دوستو، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زندگی بھر کے لیے اس بات کو اپنے پلے باندھ چکے تھے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، نوجوان ہوں کہ بوڑھے ہوں، یہ سوچ نہیں ہوا کرتی تھی، مرد ہوں کہ عورت ہوں۔ اللہ کی شان، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، شکل و صورت کے لحاظ سے انتہائی کالے تھے، ہونٹ بھی موٹے موٹے تھے اور ٹخنے بھی پھٹے ہوئے تھے، ایڑیاں بھی پھٹی ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کون دے گا، غریب ہوں، پیسہ کوئی نہیں ہے پاس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ فلاں انصاری کے گھر میں اور ان کو جا کر کہو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اپنی بچی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ گئے، دروازے کو دستک دی، اندر سے ماں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا جلیبیب۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے اپنی بچی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ ماں پہچان گئی، ماں کے دل میں آئے اس کو انکار کر دیتے ہیں، ابھی بات چل ہی رہی تھی، بچی نے پیچھے سے سن لیا اور کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہ یہ رشتہ آیا ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا، شکل و صورت سے دیکھو، مال کچھ نہیں ہے، کیسے زندگی گزرے گی؟ بچی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے نا، میں زندگی اسی کے ساتھ گزاروں گی، اللہ کی قسم کسی اور کے ساتھ کبھی نہیں گزاروں گی، میری پسند یہ ہے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا نکاح کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی۔ اس بچی نے کہا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے تم اپنے نبی کے فیصلے پر اگر راضی نہیں ہو تو تم مومن نہیں ہو، اس لیے میں نے زندگی اگر گزارنی ہے تو اس نوجوان کے ساتھ گزارنی ہے، اگرچہ اس کی شکل و صورت کیسی کیوں نہ ہو، اس کے پاس مال کچھ کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، برکت کی، اے اللہ اس کے گھر میں برکت دے۔ کچھ وقت گزرا، حضرت جلیبیب تو شہید ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں انصار کی عورتوں میں سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی یہ حضرت جلیبیب کی بیوی تھی، اتنا اللہ نے ان کو برکت دی اور اتنا مال ان کو دیا تھا۔ شوہر نہیں ہے، شوہر کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن رشتہ اس لیے کیا کہ میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی کا فیصلہ ہے،
ہو نہیں سکتا میں نہ کروں. ایک جنگ کا موقع تھا نا, اللہ کے نبی نے کہا شہداء کو تلاش کرو, شہداء کو جمع کیا گیا. فرمایا جلیبیب کدھر ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یہ ہے. تو دیکھا کہ 7 کافروں کے اوپر حضرت جلیبیب جو ہے وہ اوپر ان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قتل 7 ثم قتلوه, اس نے 7 کو قتل کیا پھر یہ خود بھی شہید ہو گیا, قتل ہو گیا. اور آگے فرمایا انا منہ وہو منی, میں جلیبیب میں سے ہوں اور جلیبیب مجھ سے ہے. پھر اس کے بعد صحابہ فرماتے کہ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا ہوا تھا اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر انہیں قبر میں رکھا. ہمارے دل میں تمنا ہوئی کاش کہ ہم اس کی جگہ ہوتے. تو اللہ کے نبی شکل و صورت کو نہیں دیکھا کرتے, مال و دولت کو نہیں دیکھا کرتے تھے, یہ دیکھتے تھے کہ کون سچی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میری اطاعت کرتا ہے, کون سچی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میری اطاعت کرتا. کل قیامت میں بہت سے لوگ ہوں گے نا جہنم میں جائیں, فرشتے ان سے پوچھیں گے یہاں کیوں آئے؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, کاش کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کر لیتے تو آج یہ دوزخ میں نہ جلنا پڑتا, آج یہ دوزخ میں نہ چلنا پڑتا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. بہت سے لوگ ہیں نا یہ تو قرآن کی مانو, اللہ کیا کہتا ہے بس اللہ وہ بتاتا ہے جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے. تم نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ کہتا ہے نبی کی اطاعت کرنا بھی میری ہی اطاعت اور میری فرما برداری ہے, اس لیے کہ نبی کی اطاعت کا حکم میں نے دیا ہے, نبی کی اطاعت کا حکم میں نے دیا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو. تو نبی سے اللہ سے محبت نبی کی اطاعت سے ظاہر ہوگی. تحبون اللہ, اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کہہ دیجئے فاتبعونی, تو میری اتباع کرنی پڑے گی. اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے, اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے, اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے حج کرتا ہے, اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے عمرے کرتا ہے, اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے دوسرے حقوق اللہ پورے کرتا ہے, حقوق العباد پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اپنی پسند اپنی چاہت اور اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے, نبی کی سنتوں سے خالی ہو کر کرتا ہے. تو سن لو یہ تمہاری یہ عبادت, تمہارا یہ عمل تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. اللہ کو تمہاری ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے دربار میں آتے ہو تو نبی کی سنتوں سے سج کر آؤ. انسان کسی کے پاس تقریب میں ملاقات کے لیے جاتا ہے, انسان کسی کے پاس ملاقات کے لیے جاتا ہے, کسی تقریب میں جاتا ہے تو کتنا اپنے آپ کو تیار کر کے جاتا ہے. عورتیں کیسے اپنے آپ کو سجا کے جاتی ہیں, تیار کر کے جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے آپ کو کتنا سجا کے جاتی ہیں, بناؤ سنگار کر کے جاتی ہیں. تم اللہ کے دربار میں اگر آؤ گے اور اللہ کے دربار میں آتے ہو, اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہو, نماز کے لیے آتے ہو, دیگر عبادات کے لیے آتے ہو, تو سن لو اللہ کے نبی کی سنتوں سے سج کر تمہیں آنا پڑے گا. چہرہ اپنی پسند سے, لباس اپنی مرضی کا. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, نماز کے لیے جا رہے ہیں, اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں, نماز کے لیے جا رہے ہیں, قرآن کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. اگر اتنا ہی آسان ہوتا نا تو ابو جہل بھی کلمہ پڑھ لیتا, ابو لہب بھی کلمہ پڑھ لیتا. کلمہ پڑھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. انہیں پتا تھا کہ جب اگر ہم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو محمد الرسول اللہ کا مطلب محمد الرسول اللہ کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی, اور ہم غلامی نہیں اختیار کر سکتے. ہم سردار کسی کی غلامی میں کیوں آئیں؟ ابو بکر نے کہا میں بڑا سردار اسی وقت بنوں گا جب میں محمد الرسول اللہ کی غلامی میں آؤں گا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا حضرت بلال کے بارے میں کہ بلال ہمارا سردار ہے, بلال ہمارا سردار ہے, اور اسے ہمارے سردار ابو بکر نے آزاد کرایا ہے. بلال ہمارا سردار ہے, آقا ہے, اور ہمارے آقا اور ہمارے سردار ابو بکر نے اسے آزاد کرایا ہے. تو بلال کو سردار کیوں مانا حضرت عمر نے؟ اسی لیے مانا کہ حضرت بلال کی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغمبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% زندگی نظر آتی تھی. 100% سنتوں پر اہتمام تھا حضرت بلال کا. بلال سیدنا, بلال ہمارا سردار ہے, اور ہمارے سردار ابو بکر نے اسے آزاد فرما کیا ہے. تو میرے دوستو,
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات کا اہتمام کیا کرتے، حتیٰ کہ ایسی بات جو اللہ کے نبی کا حکم ہے لیکن اس معاملے کا حکم نہیں ہے، پھر بھی اس پر عمل کا اہتمام تھا۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، یا صوبان لا تسأل الناس شیئا، کسی انسان سے کبھی کوئی سوال نہیں کرنا۔ تو حضرت صوبان نے اس طرح اس پر عمل کا اہتمام کیا اور اس طریقے سے کر کے دکھایا۔ آپ چل رہے ہوتے تھے سواری پہ چلتے چلتے آپ کی سواری کو مارنے والا کوڑا اگر گر جاتا تو کسی سے نہیں کہتے کہ یہ مجھے ذرا اٹھا کے دے دو، ہم بیٹھے ہوئے ہو، ہم کسی کو کہتے ہیں ذرا سہارا دے دو میں کھڑا ہو جاؤں۔ اتنی بھی زندگی بھر میں کسی سے مدد نہیں کی، اتنا بھی زندگی بھر میں کسی سے سوال نہیں کیا، کیونکہ میرا محبوب مجھے نصیحت کر گیا تھا، لا تسأل الناس شیئا، اے صوبان کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا۔ میں اپنے محبوب کی سنت پر عمل کر کے اسے یاد کرتا ہوں، اور اس پر جب عمل کرتا ہوں میری محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے، سوچتا ہوں تو محبت کی چاشنی بڑھتی ہے۔ میرے آقا کا حکم ہے، میری آقا کی پسند ہے، میرے محبوب کی چاہت یہی ہے، میں اس طرح عمل کروں، اس طرح زندگی گزاروں۔ صحابہ کو مزہ آیا کرتا، وہ ایک سنت پر عمل کرنے کے بعد اپنی اللہ کے نبی کی محبت میں اضافے کو پایا کرتے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے نا، کتنی بڑی سے بڑی قربانی ہو صحابہ نے دریغ نہیں کی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے نا، عید کا موقع تھا، اللہ کے نبی فارغ ہوئے، عورتوں کے پاس گئے، عورتوں کے مجمع میں پردے کے باہر اللہ کے نبی نے خطاب کیا، پردہ تھا، اللہ کے نبی خطاب کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے عنوان پر بات کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھیلا دی۔ اس موقع پر جس عورت کے بس میں جو تھا، جو زیور اس نے ہاتھ میں پہنا ہوا ہے، جو گلے میں پہنا ہوا ہے، جو کان میں پہنا ہوا ہے، سب کچھ اتار کر حضرت بلال کی جھولی میں ڈال دیا۔ ابھی اللہ کے نبی کی بات پوری ختم نہیں ہوئی تھی کہ ہیرے جواہرات، سونا چاندی پیسہ جو جس کے پاس تھا اتنا دے دیا کہ پوری چادر بھر گئی اور ڈھیر لگ گیا۔ عورت کو زیورات سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کا جسم مردوں کے مقابلے میں نازک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی زیورات سے محبت کی وجہ سے وہ اپنے جسم میں سوراخ کروا دیتی ہے، کان میں سوراخ کرا دے گی، ناک میں سوراخ کرا دے گی، میں زیور پہن سکوں، اتنی محبت ہوتی۔ لیکن اس وقت عورتوں نے یہ ساری قربانی دی کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد اور اللہ کے نبی کا حکم یہ، میرے نبی کا حکم یہ، اللہ کے نبی کا حکم پتہ چل جائے۔ ایک صحابی آئے نا، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا سونا تو مرد کے لیے حرام ہے، اتار کے پھینک دی۔ اللہ کے نبی چلے گئے، دوسرے نے کہا بابا اٹھا لو، گھر کی کسی مستورات کو دے دینا۔ کہ نہیں، اللہ کے نبی کے اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے نا، بس مجھے پھر پسند نہیں، پھر میں نہیں اٹھاؤں گا، پھینک دیا اس کو۔ کہا میں کیا، میرے گھر والے بھی کوئی استعمال نہیں کریں گے، میرے گھر والے بھی کوئی اب اس کو استعمال نہیں کریں، منشا پتہ چل جائے میرے نبی کی کیا ہے، کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ کعب بن اشرف یہودی تھا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اور اس کے لیے اس نے باندیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ محمد بن مسلمہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو کعب بن اشرف کو نمٹا دے؟ تو محمد بن مسلمہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی طرف سے اجازت ہے میں کعب بن اشرف کا کام تمام کر دوں، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے گی۔ اگر کوئی اسلام کے حوالے سے میں کوئی ایسی بات کر دوں اسے اعتماد میں لینے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں اجازت۔ چنانچہ کعب بن اشرف کے پاس گئے، اسے کہا یار مجھے تھوڑے سے مال کی ضرورت ہے، تھوڑی پریشانی میں آ گیا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ہم سے بس مطالبہ کر رہے ہیں زکوٰۃ وغیرہ صدقات کا، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے تو تم تھوڑی میری مدد کر دو۔ کہ میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا کہ یار اب تو ایمان لے کر آ گئے ہیں، اب تو وقتی طور پر ہمیں یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھتے ہیں پھر اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو کعب بن اشرف نے کہا چلو تم ایک کام کرو، اپنی بیوی اس کے عوض مجھے رہن رکھوا دو۔ اس نے کہا یار تم بڑے خوبصورت ہو، بہت اچھے انسان ہو، اگر میری بیوی تمہاری طرف مائل ہو گئی تو پھر وہ میرے پاس نہیں رہے گی تو میرا تو گھر برباد ہو جائے گا۔ نے کہا چلو ایک کام اور یہ نہیں کر سکتے تو اپنے بچے رکھوا دو۔ نے کہا لوگ سارے بات کریں گے، چند پیسوں کے خاطر اپنی اولاد کو گروی رکھوا دیا۔ بہرحال بات چلتی رہی، کعب بن اشرف کو اعتماد آ گیا۔ کعب بن اشرف نے کہا چلو ٹھیک ہے، فلاں وقت تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا۔ انہوں نے ایک اور صحابی ابو نائلہ کو تیار کیا۔ ابو نائلہ
کو تیار کرنے کے بعد پروگرام بنایا, دیکھو کعب بن اشرف کو نا میں گردن سے اور بالوں سے قابو کروں گا, اور جب میں اسے قابو کر لوں نا تم نے اس کی گردن اڑا دیں. یہ ابو نائلہ کعب بن اشرف کا رضاعی بھائی بھی تھا, تو اس لیے اس سے اس کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اور اس طرح کا معاملہ کریں گے. اللہ کی شان, جب یہ رات کا ایک وقت طے کیا انہوں نے ملاقات کے لیے, جیسے ہی کعب بن اشرف آیا تو محمد بن مسلمہ نے کہا یار تم نے بڑی زبردست بالوں میں خوشبو لگائی ہے. کہا تمہیں پتہ نہیں میں عرب کا سردار ہوں, میں بڑا مالدار آدمی ہوں, اتنی خوبصورت بیوی میرے نکاح میں ہے, تو مجھے تو اسی طرح رہنا پڑے گا نا, اس لیے میں اسی طرح رہتا ہوں. نے کہا میں سونگھ سکتا ہوں آپ کے سر سے بالوں کی خوشبو, آپ کے بالوں سے کی خوشبو؟ نے کہا بالکل سونگھ سکتے ہو. جیسے ہی اس نے سر قریب کیا, اس نے بالوں سے اسے قابو کر لیا اور پورا پکڑ لیا اور گردن سے قابو کیا. ادھر سے ابو نائلہ نے کعب بن اشرف کی گردن کو اڑا دیا, اور پھر یہ اللہ کے نبی کے پاس آیا. وہ کہا یا رسول اللہ, آپ کی جو چاہت تھی آپ کے گستاخ کو ہم نے جہنم کے اندر اتار دیا, جہنم واصل کر دی. تو صحابہ اللہ کے نبی کی چاہت اور منشا پورا کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دینی پڑے نا, اس سے دریغ نہیں کیا کرتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی, دیکھو کتنی عجیب بات, سفر پہ جا رہے ہیں, رستے میں اترے, ایک جگہ گئے, اس انداز سے بیٹھے جس انداز سے انسان اپنی بشری حاجت کو پورا کرنے کے لیے قضاء حاجت کے لیے بیٹھا کرتا ہے, اس انداز سے بیٹھے جس انداز سے انسان قضاء حاجت کے لیے بیٹھا کرتا ہے. ساتھی نے کہا آپ کیوں گئے, آپ کو قضاء حاجت تو نہیں تھی, آپ کو پیشاب وغیرہ کا تقاضا تو نہیں تھا؟ کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا میں جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس جگہ سے سفر کر رہا تھا, اللہ کے نبی اس جگہ اترے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ گئے تھے, اللہ کے نبی کو تقاضا پیدا ہوا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ فارغ ہوئے تھے, آپ نے قضاء حاجت کی تھی, میں نے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے اس طریقے سے کیا. حالانکہ تقاضا نہیں ہے, حاجت نہیں ہے, لیکن یہاں سے گزرتے ہوئے میرے نبی نے یہ عمل کیا تھا, اس انداز سے کیا تھا, تو میں بھی اس انداز سے کروں. ایک مرتبہ گزر رہے تھے, سر نیچے کیا. کسی نے کہا سر کیوں نیچے کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ یہاں سے گزر رہے تھے, اس جگہ درخت تھا, اس درخت کی شاخ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سر نیچے کیا تھا, اس لیے میں نے بھی کیا. کہ ابھی تو درخت نہیں ہے. کہ اللہ کے نبی نے اس طرح سے کیا تھا, اس لیے میں نے بھی اس طرح سے کیا. انس فرماتے نا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم ایک جگہ دعوت میں گئے, اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا چن چن کے کدو نکال کے خوشی خوشی سے کھا رہے ہیں, تو زندگی بھر اللہ کی قسم مجھے کھانے میں سب سے زیادہ کدو پسند ہے, مجھے کدو سے محبت ہو. حالانکہ یہ فطری تقاضا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح انسان اس پر عمل کر, لیکن پھر بھی صحابی رسول کو اس چیز سے محبت ہو گئی. کھانے سے محبت کا ہونا یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے, اور نہ کرتے محبت تو کوئی اسلام میں شریعت میں ان کو ڈانٹا نہ جاتا اس بات پر. لیکن پھر بھی صحابہ کوشش میں ہوا کرتے. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی گھبرایا نہیں کرتے تھے, صحابہ گھبرایا نہیں کرتے تھے, کوشش میں ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کا موقع مل جائے. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی, قیصر و کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہیں, بڑے لوگوں کا دربار ہے, دسترخوان لگایا گیا, نوالا گر گیا, آپ نے نوالا اٹھایا, صاف کیا, کھانے لگے. برابر والے نے کونی ماری, کیا کر رہے ہو؟ لوگ کہیں گے یہ بھوکے ہیں, ان کے یہاں کھانے کو نہیں ہوتا, یہ اس لیے ایسی حرکت کر رہے ہیں. انہوں نے زور سے کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, ارے اللہ کے بندے, کیا ان بے وقوفوں اور ان گدھوں کے خاطر میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر برابر والا کونی نہ مارتا تو اتنے لوگوں کو پتہ نہ چلتا. اس نے تنبیہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ بات ظاہر کر دی, تنبیہ کے قابل تو تم لوگ ہو, تمہارے اندر عقل نہیں ہے, مجھے کیا تنبیہ کرتے ہو؟ میں تو کائنات کے عظیم انسان کی سنت پر عمل کر رہا ہوں, جس کی سنت پر عمل کرنے میں اللہ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت لکھی ہوئی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ کے سرداروں سے میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. بھتیجے نے کہا کہ چاچا جان آپ کی شلوار نصف پنڈلی تک ہے, آپ اسے تھوڑا نیچے کر لیجئے, کیونکہ یہاں جو جتنا بڑا ہمارے یہاں سردار ہوتا ہے اس کی شلوار اتنی نیچے لٹک رہی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم جن لوگوں کو سردار سمجھتے ہو نا, ان کی اوقات اور ان کی حیثیت میرے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے, ایک غلام کی کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی اتنے بڑے سردار ہیں کہ اللہ کے نبی کے غلام بھی نہیں بن سکتے جب تک کہ ایمان لے کے نہ آئے. ان کے اوقات
اللہ کے نبی کے غلاموں کی جتنی بھی نہیں ہے. اتنی بڑی ذات میں جس سردار کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، جس کے طریقے کے مطابق میں چل رہا ہوں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے ان کے طریقے کو اپنا کر جاؤں. احساس برتری تھی صحابہ کرام کے اندر کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر. آج کافروں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی گستاخی کر کے، ایمان نہ لا کر، لیکن مسلمان نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کر کے اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچائی. اور یقین جانیے اللہ کے نبی کو کافروں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا اللہ کے نبی کو مسلمان کی سنتیں چھوڑنے سے اور ذبح کرنے سے تکلیف. ایک عام سا بچہ آپ کو سے بدتمیزی کرے نا، آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. آپ کی اپنی اولاد آپ سے بدتمیزی کرے تو آپ کو کتنی تکلیف ہو. کوئی عام آپ کی بات نہ مانے، عام سا انسان آپ کی بات نہ مانے، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. اور آپ کی اپنی اولاد آپ کی نافرمانی کرے، آپ کی بیوی نافرمانی کرے، آپ کے بچے نافرمانی کرے، کتنی تکلیف ہوگی. اپنے ہیں نا، ہم اللہ کے نبی کے اپنے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی کو ہم سے زیادہ تکلیف ہوتی. اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یقین جانیے کامیابی اس بات میں سمجھتے ہوئے اپنے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کا عزم کریں اور نیت کریں. اور اس بات کا یقین رکھیے، ایک ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے. اگر کسی ماں کے سامنے آپ کی ماں حیات ہو نا، آپ اپنی ماں کے سامنے اپنی بچپن کی تصویر دے دیں، یا کوئی ایسی تصویر دے دیں جو تھوڑی خراب سی ہو گئی ہو، اور کہے ماں اسے جلا دوں، تو ماں بولے گی نہیں بیٹا تیری تصویر کو نہیں جلانا، تیری تصویر جلانا مجھے گوارا نہیں ہے. اور وہ بچہ جو کسی معذوری کا شکار ہو یا اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی تو کیسی تصویر کیوں نہ ہو، ماں اسے دیکھ کر محبت کی وجہ سے رو پڑے گی، اور کبھی اسے نہ جلائے گی نہ اسے کاٹے گی کینچی سے، بلکہ کہے گی اسے رکھ دو، اسے رکھ دو. اللہ اپنے نبی سے ایک ماں جتنی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، لا محدود زیادہ درجے محبت رکھتا ہے کوئی انسان، کوئی مسلمان اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل و صورت وضاقت اپنا کر اس دنیا سے چلے جائے. زندگی میں کچھ گڑبڑ بھی ہو، خراب بھی ہو، اللہ کیسے گوارا کرے گا کہ اسے اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے. یہ تو اللہ کے محبوب کی شکل و صورت لے کر آیا. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں. حقیقت تو کر دے میں تو صورت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو کر دے میں تو صورت لے کر آیا. اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم نیت کریں، ہم عزم کریں، ہر موقع کی میرے نبی کی سنت کا جو مجھے علم ہوگا میں اسے کبھی ترک نہیں کروں گا، اور اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کا اہتمام اور اس کی کوشش اپنی زندگی کے اندر کرنے کی جو ہے وہ ہمت کریں، تاکہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب موت کا وقت ہمارا قریب آئے نا، ملک الموت جب ہمارے پاس ہماری روح نکالنے کے لیے آئے، تو پھر جب ہم اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں تو ہمارے دماغ کو ٹٹولا جائے تو ہمارا دماغ علم نبوی سے لبریز ہو، ہمارے دل کو ٹٹولا جائے تو ہمارا دل عشق نبوی سے لبریز ہو اور بھرا ہوا ہو، ہمارے ظاہر کو ٹٹولا جائے تو ظاہر میں نبی کی سنت نظر آ رہی ہو، ہمارے چہرے کو ٹٹولا جائے تو نبی کی سنت سے سجا ہوا نظر آئے، ہمارے کردار کو ٹٹولا جائے تو نبی کی سنتوں سے آراستہ نظر آئے، ہمارے معاملات کو تولا و ٹٹولا جائے تو اس میں نبی کی سنتیں جھلکتی ہوئی نظر آئیں، ہماری راتوں کے اندھیرے کو ٹٹولا جائے تو اس میں نبی کی سنتیں روشن نظر آئے، ہمارے دل کی خلوت اور جلوت کو ٹٹولا جائے تو اس میں نبی کی سنتیں منور نظر آئیں. یہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اسی وقت ہوگا جب ہم نیت کریں گے، عزم کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے اس چیز کو سعادت سمجھیں گے کہ میری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت اللہ نے اگر کسی چیز میں رکھی ہے تو وہ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں رکھی. اس لیے میرے دوستو، ہم نیت بھی کریں، ہم عزم بھی کریں، ہم اس پر عمل کرنے کا اہتمام بھی کریں. ہمیں پتہ ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے. آپ دیکھیے نا، کس مسلمان کو پتہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض؟ جمعے کے علاوہ مسلمان نظر آتے ہیں نمازوں میں؟ کس مسلمان کو پتہ نہیں میرے نبی کی غمی کیسی تھی، خوشی کیسی تھی؟ اچھا یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ مسجد جو ہے وہ بھرتی ہو، باقی مسجدیں جمعے والے دن خالی ہوتی ہو. ہر مسجد جمعے میں بھر جاتی ہے، تو ہر مسجد فجر میں بھی تو بھر سکتی ہے،
ہر مسجد ظہر میں بھی تو بھر سکتی ہے، عصر میں بھی تو بھر سکتی ہے، کیوں نہیں بھرتی؟ اس لیے کہ اہتمام نہیں، اہمیت نہیں، اہمیت نہیں۔ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا، پھر انسان کے لیے وہ کام آسان ہو۔ آپ کی فلائٹ آدھی رات کی ہو، پونی رات کی ہو، تہائی رات کی ہو، آپ کتنی دیر پہلے پہنچیں گے؟ دن بھر کے تھکے ہوئے ہوں، طبیعت کتنی خراب کیوں نہ ہو، پھر بھی پہنچ جائیں گے، اہمیت ہے نا۔ نقصان نظر آ رہا ہے، یہاں نماز ضائع ہو رہی ہے، نقصان نظر نہیں آ رہا، نبی کی سنتیں ذبح ہو رہی ہے، نقصان نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہو رہی ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہو رہی ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ حذیفہ ابن یمان کو نظر آ رہا تھا نا اس پر نقصان، اس لیے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ان گدھوں کے خاطر، ان بے وقوفوں کے خاطر تم انہیں سردار سمجھتے ہو، انہیں سپر پاور کا بادشاہ سمجھتے ہو، انہیں سپر پاور کے اختیارات کو استعمال کرنے والا سمجھتے ہو؟ سپر پاور سب سے بڑی طاقت میرے اللہ کی طاقت ہے، اور زمین میں اللہ نے اگر کسی کو دی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی، وہ میرے آقا کے پاس تھی۔ میں اس کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوں، میں سنی ہوں، میں اس کا عاشق ہوں، اور اس کا پتہ میرے عمل سے چلے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم بھی نیت کریں، ہم بھی عزم کریں، تاکہ کل قیامت میں اللہ ہمیں سرخ روئی عطا فرمائے۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔